عورت کا وراثت میں حصہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے وراثت کے احکام و مسائل۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کا میرا موضوع ہے عورت کا وراثت میں حصہ۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کوئی حصہ دینا تو دور کی بات ہے، عورت کو معاشرے میں سب سے حقیر ترین، سب سے کم تر سمجھا جاتا تھا۔ عورت پہ ظلم و ستم کی انتہا کی جاتی تھی۔ خامد بیوی کو قتل کر دے، بیچ ڈالے، زندہ جلا ڈالے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عورت بے گھر تھی، عورت بے لباس تھی، عورت ایک روٹی کی خاطر در بدر میں ٹھوکریں کھاتی تھی۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی، عورت کو اس کے حق دی۔ اسلام نے عورت کو حق کی ملوکیت دیا، عورت کو اسلام نے شوہر پسند کرنے کا بھی حق دیا۔ اسلام نے جیسے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو بھی خلع کا حق دیا۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے جو کسی مذہب نے نہ دیا ہے اور نہ کل قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی حصہ دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 7، ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین چھوڑ کے چلے جائیں، جو رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین چھوڑ کے چلے جائیں اور جو رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو وراثت میں بھی حصہ دیا ہے، بلکہ عورتوں کی وجہ سے اسلام میں وراثت کا مکمل نظام نازل کیا اللہ رب العالمین نے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاءت امرأة سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی۔ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتانی ابنتا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ دو بچیاں جو ہیں میرے ساتھ، یہ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں ہیں۔ قتل معک یوم احد، وہ آپ کے ساتھ احد کے معرکے میں، احد کی لڑائی میں شریک تھے اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اور ان بچیوں کے چچا نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال چھوڑا تھا وہ سارا کا سارا لے لیا ہے، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بچیوں کی شادی بغیر مال کے نہیں ہوتی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ انزلت الآیات المیراث، حتیٰ کہ وراثت کی آیات اللہ رب العالمین نے نازل کر دی۔ آیات میراث کے نزول کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے بھائی کی طرف پیغام بھیجا، ان کو بلایا جائے۔ جب وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کے مال میں سے ثلث مال سعد کی بیٹیوں کو دے دو اور 8واں حصہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دے دو، اور جو باقی بچتا ہے اسے تم خود رکھ لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے علم میراث کو نازل عورتوں کی وجہ سے کیا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی وراثت میں عورتوں کو حصہ دیں۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے اسلام پر کیے جانے والا ایک اعتراض اور اس کا جواب پیش کرنا چاہوں گا۔ اکثر غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مرد کے برابر وراثت میں حصہ کیوں نہیں ملتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں مرد کو دی ہیں اس حساب سے اللہ رب العالمین نے وراثت میں حصہ بھی مرد کو اتنا ہی دیا جتنا اس کا بنتا تھا۔
اور جتنا عورت کا حصہ بنتا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اتنا ہی دیا۔ اگر آپ اسلام میں عورت کو دیکھیں گے، عورت کو ذمہ داری کیا دی گئی ہے؟ عورت کو گھر سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، عورت کو عزت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو عورت کے کھانے پینے کا خرچہ، عورت کے رہنے کا خرچہ، عورت کے لباس کا خرچہ سارا کا سارا مرد کرتا ہے۔ اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو سارا خرچہ والد کر رہا ہوتا ہے، اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے سارا خرچہ خامد کر رہا ہوتا ہے، اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو سارا خرچہ بیٹے کر رہے ہوتے ہیں، اگر عورت بہن کی شکل میں ہے تو سارا خرچہ بھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتلائیں کہ عورت کو جو مل رہا ہے سب کچھ اس کو گھر میں مل رہا ہے، اور یہ جو حصہ مل رہا ہے کیا یہ کم ہے؟ یقیناً آپ اسلام پر کیے جانے والے اعتراض کا جواب سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔